میں نے اپنی زندگی کے 25 سے زیادہ برس خارجہ امور کی نظر کی ہیں. ویسے تو ساری زندگی صحافت کو دی ہے لیکن خارجہ امور پر فوکس. چائنیز کا جو انداز ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں. چینیوں کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہوں اور آپ کو حکومتی سطح پر مدعو کیا جائے. یہ خبر ہے کہ وہ مدعو نہیں ہے. سر اگر آپ کو چینی حکومت نے مدعو نہیں کیا تو آپ کو چینی کمیونسٹ پارٹی بلا سکتی ہے اگر آپ کسی جماعت کے سربراہ ہیں خواہ وہ اپوزیشن میں ہو. جی جناب, میں خود, ہمارے ایک دوست ہوتے تھے جی سید کبیر علی واسطی مرحوم, وہ پاکستان مسلم لیگ قاسم گروپ انہوں نے اس کو برقرار رکھا, اس کے وہ سربراہ تھے. ان کو چائنیز نے, جنرل مشرف کا دور تھا, چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے بلایا. وہ اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں میڈیا ایڈوائزر کے طور پر اکثر نصرت جاوید تو انہیں میرے وفد میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. آپ گئے تھے؟ آپ چائنیز حکومت کے نہیں, کمیونسٹ پارٹی کے. پارٹی تم تو لو نا. اب جب تم مجھے مسلسل کہتے رہے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں صاحب نے کبھی چائنا نہیں دیکھا تھا, وہ منہ اٹھا کے وہاں چلے گئے ہوں گے. یار کیسے جا سکتے ہیں نصرت صاحب, آپ میں تو فوج میں تھا, آپ بولے 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوا شخص, وہ ویسے ہی ایک یعنی پاسپورٹ اٹھائے گا کہے گا جی میں نے یعنی چین کی دیوار نہیں دیکھی, وہ دیواریں چین دیکھنے اس عمر میں جائیں گے. میں نے کہا, آپ نے کہا تھا, میں نے حقائق پہ بات کی نا تاکہ آپ کو کروں جائیں آپ نکالنے. بہت کھوج لگایا, میں تو کھوج لگا ہی رہا تھا, لیکن کھوج لگاتے لگاتے مجھے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں اصل کھوج لگانے والے, جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, جن کو آج پتا ہے کہ عدنان نے کتنے گھنٹے کس کس فرد کے ساتھ, اب میں اس میں جینڈر کی تخصیص نہیں کر رہا ہوں, دن کے کتنے گھنٹے, یہ کہہ کے مشکوک کر دیا آپ نے, دن کے کتنے گھنٹے اس نے کیا فضول بکواس میں گزارے ہیں, حتیٰ کہ وہ بھی بہت پریشان تھے. جناب آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ, نواز شریف اس پوزیشن میں ان کو بھی چکمہ دیا ہوا ہے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کے ٹیلی فون پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور یہ ملک امن و امان میں ہے, نہ رکھیں تو تم تو یعنی کہ جس طرح کی میری ساری گفتگو وہ آج تک سنتے رہے ہیں. صحیح ہے بات. ان کو بھی وہ کہہ یہ کیا ہے صاحب, معاملہ یہاں تک پہنچا. یار یہ بات کروں یا نہیں؟ میں کر دوں, کرنی چاہیے آپ. اچھا دیکھو پھر اس کے بعد نہج پر آپ نے پہنچا کہ ہم سب کو حیرانی میں ڈالا ہوا ہے, وہ کچھ تو آگے بولیے. جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے ایک بہت اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی. اعلیٰ سطحی ملاقات اگر اخبار کے آدمی 10-12 لوگوں کی ہوتی ہے, نہیں حکومت کے اندر سے ہی ایک بڑے آدمی نے, جو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ایک ریاستی ادارے کے سربراہ جو راولپنڈی میں نہیں بیٹھتے, چلے تاکہ لوگوں کا ذہن کہیں اور نہ جائے, ہو گئی بات. ایک ریاستی ادارے کے سربراہ جو راولپنڈی میں نہیں بیٹھتے, لاہور میں بیٹھتے ہوں گے. ایک ریاستی ادارے کے سربراہ, بس بات ختم ہو گئی, جو راولپنڈی میں نہیں بیٹھتے, ٹھیک ہے. ان سے ملاقات ہوئی. ڈار صاحب سے کہا کہ سر یہ بتائیے کہ یہ کیوں میاں صاحب چین جا رہے ہیں. اچھا جانے سے پہلے آپ نے جا رہے ہیں کہا ہے؟ جی سر, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, جب کھوج لگانے کا آپ نہیں کیوں جا رہے ہیں, مطلب ان کو نہیں تھا پتا, مطلب کہ کوئی یار اب میں کیا رہوں تمہارے آگے کہ آپ نے جانا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں چین. آپ نے پاسپورٹ بھجوایا, وہ جو طریقہ ہوتا ہوگا, ویزا لگ گیا, ٹھک ٹھک ٹھک, سمجھ گئے؟ سمجھ گیا بھائی. ایک سابق وزیر اعظم آپ 3 مرتبہ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کا نجی حیثیت میں چین آنا بین ہے. جا سکتے ہیں آپ. وہ آخر برطانیہ جو برطانیہ رہ رہے تھے نا, بھائی تو نہیں نا, انہوں نے شہباز شریف نے کہا ہوگا کہ آپ ذاتی, ارے نہیں بھائی, قطعاً ٹوٹل ذاتی حیثیت میں تمہیں بتا رہا ہوں. نہ ریاستوں کو پتا اور نہ حکومت کو پتا ان کے جانے کا. جی نواز شریف اس کے بعد ڈار صاحب خود سر ہو چکے, انہوں نے کہا خود سر نہیں ہے بھائی, ایک آدمی کی اپنی زندگی نہیں ہوتی, کیا بات کر رہے ہو بھائی. وہ قائد ہیں اس جماعت کے. یار آپ نے ان کو چکمہ دے کے بلایا شہباز صاحب نے کہ آ جاؤ بھائی ہمیں وزیر اعظم بنانا ہے. اب ان بیچاروں کے پاس یہ بھی حق نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں. کیا بات کر رہے ہو. خیر, ڈار صاحب نے کہا کہ جی وہ میری ان سے میں پوچھتا ہوں تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل پرائیویٹ وزٹ پہ جا رہا ہوں.
نہ میں کمیونسٹ پارٹی کی آفیشیل وزٹ بدعوت پہ جا رہا ہوں، نہ حکومت کے، اور نہ ہی میرا مقصد ہے کوئی۔ اچھا کیا نام ہے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو صرف کہا گیا کہ پوچھئے کہ کیوں جا رہا ہے، روکنا مقصد نہیں تھا۔ بھئی کس طرح روک سکتے ہیں یارا؟ یعنی نہ چین کیسے انکار کر سکتا ہے اور پاکستان کی حکومت کس منہ سے کہے جی نہ جائے؟ اچھا اوکے، بھائی فرض کرو کل وہ کہے جی میں سری لنکا جانا، میں جا رہا ہوں، آخر وہ جب لندن میں تھے تو یاد نہیں ہے وہ یعنی تعیناتی کا مسئلہ تھا تو یورپ گھومتے رہے تھے۔ اچھا اگر فرض کرو پرسوں کہ میں نے بیروت جانا ہے تو کیوں آپ یعنی کس حیثیت میں؟ بھائی جی وجہ کیا ہے چیز؟ فری سٹیزن، سن لو نا۔ اس کے بعد پھر ڈار صاحب کو کہا گیا کہ سر دیکھیے وہاں پہ جب ان کے آنے کی بات چلے گی کوئی نہ کوئی چینی حکومت کے لوگ ان سے ملنا تو چاہیں گے، تو آپ ان کے ہمراہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ڈار صاحب تو یہیں پہ ہیں یار۔ او یار یہ مشورہ دیا گیا، میں ابھی ان کے چین جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پیچھے ہو تسی، میں آگے نکل گیا۔ اچھا، اور ڈار صاحب کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ جب وہ میاں صاحب سے بات کریں گے تو شاید وہ ان کے ہمراہ چل دیں گے، تو ڈار صاحب کو یقین تھا کہ ساتھ کہ ظاہر ہے وہ بات کریں، وہ کہتے ہیں میں بھی چلتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ اگر کوئی ہمیں انفارمل طریقے، بہرحال چین اپنا یار ہے، آپ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی اعلیٰ سطحی اسحاق ڈار صاحب نے ان سے کہا نواز شریف صاحب کو کہ میں نے بھی نہیں جانا۔ نہیں کوئی بتا رہی۔ اچھا، اور یہ بات باتوں میں انتہائی سفارتکارانہ زبان میں ایرانی صدر یعنی ایرانی سفارتکاروں کو بھی پہنچا دی گئی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ تشریف لاویں تو شاید ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دورے میں یہاں موجود نہ ہوں۔ نہیں، شروع میں نواز شریف رات کو گئے، سوموار رات کو۔ یار وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو سن کہ بھئی بعد میں اچھا اوکے، اچھا منگل بدھ تو بھئی نہیں، صدر ایران کا یہاں ہوگا اور وزیر خارجہ نہیں ہوگا ملک میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ نجی وجوہات کی بنا پر غیر ملک جانا پڑے۔ اچھا یہ بھی ایران بھئی یو اے ای میں فرض کرو کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ایرانیز کو یہ بتا دیا ایک مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اپوائنٹمنٹ سیکھ کر رہے ہیں لیکن اپنی نجی مسئلہ، ان کو میاں صاحب نے کہا نہیں میں تو ذاتی طور پر جا رہا ہوں۔ اب وہ میں اسی کھوج میں لگا رہا کہ یار اگر کمیونسٹ پارٹی نے بلایا ہے تو مسلم لیگ نون کا کوئی عہدیدار ساتھ ہوگا، وہ نہیں، اب ان کے ساتھ ہیں ان کے نواسے جنید صفدر صاحب۔ اب چین میں ابھی تک ان کی جو اچھا چین جب وہ اترے ہیں تو پاکستانی سفارت خانے کا کوئی نچلی سطح تک کا بھی افسر انہیں ریسیو کرنے نہیں آیا، مطلب انہوں نے he didn't ask for any protocol۔ ہاں وہ خود ہی گئے الگ سے۔ He has gone as a private citizen of Pakistan۔ ابھی بھی وہ اکیلے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آفیشل نہیں ہے، کوئی آفیشیل نہیں ہے، صرف وہ ہیں اور ان کے نواسے ہیں۔ وہ غالباً اپنے نواسے کو کاروبار میں آگے ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ کاروبار کے لیے چین گئے ہیں سر وہ وہاں پہ ابھی تک کوئی کاروبار بھائی نہیں صاحب انہوں نے چین کی ابھی تک 3 اسٹیل ملز کا دورہ کیا ہے اپنے نواسے سمیت، تو ظاہر ہے وہ اپنے نواسے کو شاید اس طرف لگانے میں تو رشیا نے نہیں لگائی پاکستان میں۔ تو بھائی کو ضروری تو نہیں ہے نا، چین کی کوئی ٹیکنالوجی تو ہوگی نا کہ بھئی اگر فرض کریں کہ جنید ایکسپینڈ کرنا چاہے یا میں کرنا چاہوں، بھئی آخر وہ فارغ تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا۔ اور یہ نجی دورہ صرف بزنس کے لیے؟ سر میں آپ کو ابھی تک کی یہ رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ان کی 3 چین کی بہت بڑی اہم اسٹیل ملز کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے۔ مجھے بتانے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ان سے کوئی چینی حکام کی طرف سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے لگا، یقینی بات نہیں۔ اوکے، یقینی بات ہرگز ہاں لیکن ہو سکتا ہے آپ نے یاد۔ تو سیدھی سادی بات ہے کہ جو تم نے میری زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی تھی کہ جی ہو ہی نہیں، میں تمہیں کہتا رہا کہ یار کہ تم اچھا کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یار فرض کرو کہ کل فرض کرو وہ میں بول رہا ہوں 16 منٹ تسی بولے۔ اوہ سوری یار، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے خبر آپ نے دی، پر آپ نے جو وہ شروع میں وہ سر اشاعت جو تھا، جو 4 لفظ بولے، لائنیں میرے حق میں بولی، میرے لیے بولی جی، تو اس خبر کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ بالکل دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ میری تعریف کریں اور کہیں عدنان حیدر کریڈٹ گوز ٹو یو۔ کہتا ہوں کہ موصوف نے پیر سے مجھے اور سر سنیں نا، سنیں اپنے لیے ایسے لفظ استعمال کریں گے کہ جیسے 4 چاند لگ جائیں ان کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کھلے دل سے نہیں میری تعریف کر رہے۔ ایمان سے اور سر آپ کو چاہیے کہ دن رات میرے قصیدے گائیں کہ میں نے تھکی مالی دیانتداری سے سر یہ کریڈٹ مجھے خبر کا آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں، اور اپنی اس ریٹائرڈ صحافت میں جو تھوڑی بہتی میں نے جان ڈالی ہے نا، دیکھیں صبح و شام میرے قصیدے پڑھیں آپ، یہ تھکی ماندی گاڑی تھی، میں نے اس کو کہیں نہ کہیں دھکا لگا کے ہیں، کوئی بیٹری لگا کے کوئی سٹارٹ کر ہی دیا اس کو، ہے
credit goes to with me. friends and brothers like you. I am sorry to say यार, चलो एक तो तुम्हें करके, लेकिन नवाज तुमने शरीफ मुझे के बारे 3 में- दिन इतने दिन तंग किया, नवाज लेकिन ये देखो बहरहाल, और मैं तुम्हें पहले दिन से इंस्टिंक्टिवली मैंने कहा यार मेरा तजुर्बा मुझे बता रहा है चीनी बहुत प्रोटोकॉल कॉन्शियस मैं है, एक ऐसा टाइम हो की नहीं कमी है, सकता। एक सवाल पूछना चाहूंगा। इनका वो निजी दौरा भी होगा, तो क्या उसकी कोई फायदा या परेशानी रियासत या It has nothing to do with the government and the state of Pakistan. Very good. It is अब purely चलते हैं जरा आगे। business. अब मुझे ये शुबा है वक्त को देखकर, देखिए मैंने ये सुना है कि अब वो ज्यादातर वक्त, और वो भी अंडरस्टैंडेबल है, एक नाना शख्स है वो नवासा के एक साथ शख्स है जो साबिक वजीर आजम है, नवाज शरीफ, जो निजी दौरे कर सकता है, जो जहाँ चाहे आ जा सकता है। सही। पंजाब में बेटी की हुकूमत है जो पुलिस यूनिफॉर्म में आज सलामी लेते हुए चूंग पुलिस कॉलेज में अच्छा पहुंची वैसे और वो कोई अच्छा मुतहर्रिक- जेस्चर नहीं था, मैं ज़ाती तौर पर उस सर मुझे बेहतर नहीं लगा। That's a good gesture. नहीं यार, अरे, अंदाजा लगाना चाहिए, देखो कि ये सोशल मीडिया का दौर है, पुलिस और का मोराल क्या- बुलंद हुआ और है कि हमारे- वजीर आला जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म में। मैं आई वुड प्रेफर नॉट टू डिस्कस इट। मैं ये सिर्फ ये समझता हूँ कि ये अच्छा जेस्चर नहीं है आज के दौर में, जो कि अंधी नफरत और अकीदत में जो तकसीम है और सोशल मीडिया में ये टिक टॉकिश हरकत है। आई एम सॉरी, बस मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। दुनिया के सबसे बड़े सूबा है ये, दुनिया दुनिया